کچھ مراحل ہیں جو سکھلائے گئے، جو بتلائے گئے اور سمجھائے گئے کہ جن کے اوپر عادات طریق للخاطب کا امیر کا خطبہ پڑھا تھا۔ عادات طریق للخاطب، کچھ قدم ہیں جن کے نشان ڈال دیے گئے، اس پہ قدم رکھتے جاؤ، اس مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اگر حکمت حاصل کرنی ہے تو قیمتی چیز ہے، مفت میں نہیں ملے گی۔ اور کیا انداز ہے حکمت حاصل کرنے کا؟ پہلا مرحلہ حکمت حاصل کرنے کا کہ انسان اپنے عمل کو خالص کرے، اپنی ذات کو خدا کے لیے خالص کرے، اپنے ہر فعل کو للہ بنائے۔ اور اس یقین جانے میں بہت تیزی سے مراحل کو طے کر رہا ہوں، ہر مرحلے پہ رک کے بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انسان اپنے عمل کو، اپنے فعل کو، اپنی ذات کو خدا کے لیے خالص کریں۔ خود رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ما اخلص عبد اللہ 40 صباحا، کہ کوئی اللہ کا بندہ 40 دن تک اپنے عمل کو خالص نہیں کرتا، الا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، یہاں تک کہ جب 40 دن ہو جائے اپنے عمل کو خدا کے لیے خالص کرتے ہوئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ حکمت کے چشمے اس کے دل سے، اس کے قلب سے نکل کے اس کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے حکمت کا؟ اسی لیے دیکھیں کس قدر آیت مطابقت رکھ رہی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے حکمت کا؟ کہ اخلاص حاصل کیا جائے۔ اسی لیے آیت نے پہلے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے ہر عمل کو خالص بنائے اللہ کے لیے۔ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے پڑھے، مجلس کر رہا ہے اللہ کے لیے کرے۔ ایسا نہ ہو اس لیے مجلس ہو رہی ہے اتنے لوگ آئیں گے، مجھ جیسا کوئی خطیب، خطا کار خطیب مجلس پڑھ رہا ہو اس نیت سے، اتنے مجمع سنے گا، اتنی میری واہ واہ ہوگی، اتنے لوگ مجھے داد دیں گے، اتنے لوگ میری تعریف کریں گے، اتنا میرا نفس جو ہے اس کو خوشی کا احساس ہوگا۔ اپنے اوپر مثال رکھ کے بیان کر رہا ہوں، ہر مرحلے پہ آپ اپنے حساب سے مثال بنا سکتے ہیں۔ آغاز میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، میرا جیسا کوئی خطیب اس لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، کس خاطر کہ آپ مجھے داد دیں گے، آپ میری بات پسند کریں گے۔ یہ خلاف اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ پاکیزہ کرنا کسی شے کو۔ جب دودھ کے اندر بالکل بھی پانی نہ ملا ہوا ہو نا، اس کو کہتے ہیں خالص دودھ، جو کہ ہمیں کم نصیب ہوتا ہے۔ جب دودھ کے اندر پانی نہ ملا ہو، اس کو کہتے ہیں خالص۔ جب عمل کے اندر کوئی اور نیت نہ ہو، صرف یہ نیت ہو کہ یہ میرا عمل خدا کے لیے ہے، تو اور اس انداز سے انسان 40 دن تک کرے۔ حدیث کہہ رہی ہے 40 انسان پریکٹس کرے، جو عمل کرے خدا کے لیے کرے، نماز پڑھے خدا کے لیے کرے، صدقہ دے خدا کے لیے کرے، ہر عمل کو خدا کے لیے کرے، خدا حکمت جاری کر دے گا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا؟ دوسرا اسٹیپ کیا؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ یا حشام، اے حشام سنو، ان الزرع ینبت فی السہل ولا ینبت فی الصفا، دیکھو زراعت جو ہے وہ زرخیز زمین پہ اگتی ہے، وہ سیدھی زمین پہ اگتی ہے، یہ زراعت پہاڑی کے اوپر نہیں اگتی۔ پھر کہتے ہیں فَكَذَلِكَ الْحِكْمَةُ، اسی طریقے سے حکمت ہے تَعْمَرُ فِي قَلْبِ الْمُتَوَاضِعِ وَلَا تَعْمَرُ فِي قَلْبِ الْمُتَكَبِّرِ، دیکھو حکمت جو ہے وہ اس قلب میں پروان چڑھے گی جس قلب کے اندر تواضع ہوگا، جس قلب کے اندر انکساری ہوگی، اس قلب کے اندر حکمت پروان چڑھے گی۔ لیکن جہاں قلب کے اندر تکبر آیا کہ میں نے اپنے عمل کو خدا کے لیے، کتنا عجیب مرحلہ ہے۔ پہلے کہا کہ حکمت یعنی پہلا مرحلہ کہ عمل کو خدا کے لیے خالص کرو، جب خالص کریے تو اس پہ تکبر نہ کرو، اس پہ اطراعتیں نہ پھیرو، اس پہ فخر نہ کرو کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے عمل کو خدا کے لیے خالص کیا ہے، ضائع ہو گئے تم۔ اس مرحلے کے بعد تواضع کرو کہ میں وہ ہوں کہ جسے خدا نے توفیق دی، میں کون تھا ارادہ کرنے والا کہ خالق نے میرا ہاتھ تھاما اور میرا ارادہ کرا دیا۔ تو جب قلب متواضع ہو جائے، قلب کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، سامنے والے سے ملے تو لہجہ جھکا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ کڑک لہجہ ہو، کڑک انداز ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ
ذات جھکی ہوئی ہو، جب ذات جھکے گی تو حکمت ذات کے اندر پروان چڑھنا شروع ہوگی. لیکن اگر تکبر آئے تو آنکھوں پہ چربی چڑھنا شروع ہو جائے گی تکبر کی. تمہارے کان، تکبر کا سب سے پہلا عذاب کیا ہوگا؟ تمہارے کان دلیل کو سننے سے رک جائیں گے. تم دلیل جب ہی سنو گے جب تم اس بات کا اعتراف کرو گے کہ تم بھی خطا پہ ہو سکتے ہو. مولانا صاحب اپنی بات کے اندر خطا جب ہی احساس کریں گے جب اس بات کو احتمالاً پیش کریں گے کہ ہو سکتا ہے میں نے غلطی کی ہو. اگر میں اس یقین پہ آ گیا تو میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر لاکھ آ کے آپ میرے سامنے دلیلیں پیش کرتے رہیں، میں آپ کی دلیلوں کو نہیں سننے والا. تو دوسرا مرحلہ کیا کہ قلب کے اندر تواضع پیدا کرے انسان. تیسرا مرحلہ کیا کہ اچھا یہ مراحل جو ہیں وہ مختلف روایات سے آپ کے سامنے نکال کے پیش کر رہا ہوں کہ اغلب الشہوہ تکمل لکل حکمہ، کہ اپنی پہلے عمل کو خالص کرو خدا کے لیے. دوسرا مرحلہ کہ تواضع پیدا کرو، پھر اپنی شہوتوں کے اوپر غلبہ حاصل کرو. ساتھ ہے میرے ساتھ؟ تھک تو نہیں رہے؟ ایک دفعہ مل کے درود بھیجو محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں منزل کے قریب ہوں، منزل مصائب کے قریب ہوں. تیسرا مرحلہ کیا کہ انسان اپنی شہوتوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنا شروع کرے. شہوت، لسانی شہوت، زبان کی شہوت، سماعتوں کی شہوت، دیکھنے کی شہوت، ان تمام شہوتوں کو اپنے کنٹرول میں لانا شروع کرے. اسی لیے روایت میں پیٹ بھر کے نہ کھانا کھائے انسان. مفہوم روایت ہے کہ اگر پیٹ بھر کے کھانا کھائے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ حکمت اس کے اندر نہیں آنے والی. اس قسم کی چیزوں کے اندر انسان اپنے کلام کے اندر کہ بیجا کلام نہ کرے، فضول کلام نہ کرے، بیٹھا ہوا ہے ٹائم ضائع کر رہا ہے، بیکتو کی بات کیے جا رہا ہے. نہیں، سوچ کے بولے، ضرورت کی بات بولے، ضرورت کی منظر دیکھے. ایسا نہ ہو کہ جہاں نگاہیں جا رہی ہیں انسان کا کنٹرول نہیں ہے. یہ انسان اپنی ان شہوتوں کو قابو میں کرے، اور ان شہوتوں کو قابو میں کرنے کے لیے نہ صرف حرام شہوتوں سے روکے بلکہ وہ حلال شہوتیں جس سے روایات نے روکا ہے ان سے بھی روکے. اور جا کے پڑھیں وہ کون سی شہوتیں ہیں، وہ کون سی انسان کی لذتیں ہیں جس سے روایات روکتی ہیں. وقت نہیں ہے ان تمام شہوتوں کو بیان کرنے کا. تیسرا مرحلہ کیا ہوا کہ انسان اپنی شہوتوں کے اوپر قابو حاصل کرے. اور آخری مرحلہ جو مجھے سمجھ میں آیا، آخری مرحلہ روایات کی روشنی میں، وہ آخری مرحلہ کیا ہوا کہ انسان جب ان شہوتوں کے اوپر قابو کرے تو حکمت اس کے اندر جاری ہونا شروع ہوگی. اور آخری مرحلہ کس طریقے سے قابو کرے؟ خود حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کون سی حدیث؟ وہ حدیث کہ جو خالق نے محمد سے کلام کیا لیکن قرآن کا حصہ قرار نہیں پایا کہ یا احمد ان عبدا اذا اجاع بطنہ وحفظ لسانہ علمتہ الحکمہ. اے احمد، دیکھو اے محمد، جب بھی میرا بندہ اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے، خالی رکھنے سے مراد اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانا کھانا چھوڑ دیں، اپنے بطن کو پر نہیں کرتا، اپنے بطن کو ایک معیار پہ، ایک مقام پہ آ کے روک دیتا ہے. وحفظ لسانہ، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. علمتہ الحکمہ، میں خدا خود اس کو حکمت سکھاتا ہوں. توجہات ہیں؟ میں خدا خود اس کو حکمت سکھاتا ہوں. اگر اس مرحلے تک آتا ہے پھر کیا کہتا ہے خدا؟ فَإِن كَانَ الْكَافِرُ، اور دیکھو وہ بندہ کافر ہوگا تو اس کو بھی میں حکمت سکھاؤں گا. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ حکمت اس کے اوپر میری جانب سے دلیل بن جائے گی کہ میں خدا ہوں، اور نتیجہ یہ ہوگا یہ حکمت اس کے لیے وبال بن جائے گی. لیکن اگر یہ میرا بندہ مومن ہوگا جس نے حکمت حاصل کی ہوگی، جس کو میں نے حکمت کی تعلیم دی ہوگی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حکمت اس کے لیے نور بن جائے گی جو اس کی ہدایت کرے گی. توجہات ہیں؟ کس طریقے سے حکمت مومن کے دل میں پروان چلتی ہے. آخری جملہ روایت کا کہ کس مرحلے تک اس کا نفس پہنچ جائے گا؟ حتیٰ تشتغل عن عیوب غیرہ، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنا اس کے لیے راہ روشن ہو جائے گی کہ اس کے اپنے عیب اس کو دوسروں کے عیبوں سے موڑ دیں گے. جب انسان کے اندر حکمت پروان چڑھے گی،
حکمت زندہ ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نگاہیں دوسروں کے عیوب سے مل کے اپنے عیب کے اوپر آ جائیں گی، اپنی ذات کی جانب مڑ جائیں گی۔ اسی لیے کہا طوبیٰ لمن شغلت عیوب النفس عن عیوب غیری، بشارت ہے، خوشخبری ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کو عیوب نفس نے، جس کے نفس کے عیوب نے اس کو دوسروں کے عیوب سے موڑ دیا ہے۔